खुशियों से भरी मीठी ईद का पहला दिन गुजर गया। सुबह शीर खुरमे से एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। दोपहर में दस्तरखानों पर लजीज पकवानों ने रौनक बढ़ाई। रात में फूड स्ट्रीट्स पर दोस्तों और खानदान वालों के साथ मौज मस्ती। सीख कबाब, बिहारी तिक्के, मटन बोटी, चटखारेदार, ठंडी मीठी आइसक्रीम ने मजा दोबाला कर दिया। पहले दिन जो बने थे मेहमान, आज बनेंगे मेजबान। हंसती मुस्कुराती ईद अभी भी बाकी है 2 दिन और। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म सिरियनवर इब्राहिम, बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के बादशाह, कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के सदूर से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और ताल्लुकात को फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकत में बदलने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म जनरल मिन हेलिंग से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। 28 मार्च के तबाहकुन ज़लज़ले पर म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ज़लज़ला मुतासरा अफराद की तकालीफ को कम करने के लिए हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। सदर आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में ईद उल फितर की नमाज अदा की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदाबख्श में ईद की नमाज पढ़ी। नमाज ईद के बाद शहरियों को ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अपने आबाई गाँव में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुक्टी ने कोयटा में ईद उल फितर की नमाज अदा की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाना और डेरा इस्माइल खान का दौरा। आर्मी चीफ ने सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गैर मुतज़लज़ल लगन और कौम के लिए मिसाली खिदमत पर जवानों की तारीफ की। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशत गर्दी की लानत के खिलाफ बहादुरी का मुजाहिरा किया। मुल्क की दिफा के लिए फौजी जवानों का अज़्म काबिल फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सराहा। कहा, अमन व इस्तेहकाम के लिए शहदा की कुर्बानियाँ हमारी कामयाबी की बुनियाद हैं। आपकी वाबस्तगी और कुर्बानियाँ हमारे वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं। ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान से आपकी गहरी मोहब्बत की भी अक्कासी करती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। जरदारी हाउस के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने सदर आसिफ अली जरदारी को सिंध की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे से मुतालिक मुशावरत की। नहरों के मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी के एहतजाज और मुजाहिरों की रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी नहरें निकालने की मुखालिफ नहीं। पीपल्स पार्टी को कैनाल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बातचीत हो रही है। कैनाल्स के मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वालिद, वालिदा, भाभी और भाई की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी की। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज भी साथ थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बुज़ुर्गों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की महफिल मिलाद शरीफ में शिरकत। नवाज शरीफ का कौम को ईद मुबारक का पैगाम। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ारात पर हाज़िरी, फातिहा ख़्वानी की, फूल चढ़ाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा थे।
بانی پی ٹی آئی نے تیسری عید اڈیالہ جیل میں گزاری. سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے نماز عید ادا نہیں کر سکے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے کوئی رہنما یا فیملی کا رکن بھی جیل نہیں پہنچا. بشرا بی بی کی فیملی میں سے بھی کوئی اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے نہیں آیا. جیل ذرائع کے مطابق بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی فیملی نے عید کے دوسرے دن ملاقات کی درخواست کی ہے. جیل حکام کی جانب سے تاحال کوئی جواب نہیں دیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ کوئی مطالبہ چاہے کتنا ہی جائز کیوں نہ ہو وہ دہشت گردی کا جواز نہیں ہو سکتا. فیصل آباد میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ لوگوں کا حق ہے کہ مطالبہ پورا نہ ہونے پر احتجاج کریں. بے گناہوں کو شہید کرنا، ٹرین کو یرغمال بنانا اور بسوں سے اتار کر شہید کرنا برداشت نہیں. دہشت گردوں کے حق میں بات کرنے والے حمایتیوں سے بھی رعایت نہیں ہوگی. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مہرنگ بلوچ اور پی ٹی ایم کے لوگوں کو دہشت گرد نہیں کہتے. ان لوگوں کو چاہیے کہ ٹرین یرغمال بنانے اور بے گناہ لوگوں کو شہید کرنے والوں کی مذمت کریں. لکپاس مستونگ پر بی این پی کا دھرنا جاری. بی این پی کے سربراہ اختر مینگل نے کہا کہ ماورائے آئین خواتین کی گرفتاری قابل قبول نہیں. 2 دن میں خواتین کو رہا نہ کیا گیا تو کوئٹہ تک مارچ کریں گے. رہائی تک واپس نہیں آئیں گے. خواتین کی رہائی تک احتجاجی دھرنا جاری رہے گا. دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے منصوبے کے خلاف سندھ سجاگ فورم کی جانب سے کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاج. انسانی حقوق کے رہنما شیما کرمانی کی بھی شرکت. مظاہرین نے کہا کہ سندھ کے حصے کا پانی روکنے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے. کوٹری بیراج پر شہریوں نے نماز عید کشتیوں پر ادا کی. ٹھٹھا، سجاول، میرپور خاص، بدین، لاڑکانہ، کشمور، عمرکوٹ، نوشہر و فیروز اور دادو سمیت دیگر شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے. افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن ختم. ذرائع محکمہ داخلہ کے مطابق افغان مہاجرین کو آج سے واپس بھیجنے کا عمل شروع ہوگا. 2013 سے اب تک 65 لاکھ افغان مہاجرین کو ترخم سے واپس بھیجا جا چکا ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ عید کے بعد امن و امان کی صورتحال بجلی کے بلوں، چینی اور آٹا مافیا کے خلاف جماعت اسلامی تحریک شروع کر رہی ہے. جماعت اسلامی کی جانب سے تمام صوبوں میں ریلیاں نکالی جائیں گی. کراچی میں ادارہ نور حق میں عید ملن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے حالات ٹھیک کرنے کا راستہ گریٹر ڈائیلاگ ہے. بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی پیر کو عید الفطر منائی گئی. دلی کی جامع مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع. ممبئی کی جامع مسجد ماہم درگاہ اور مدھیہ پردیش بھوپال کی عیدگاہ مسجد میں نماز عید ادا کی گئی. عمان، انڈونیشیا اور برونائی میں بھی عید منائی گئی. برطانیہ کے مختلف شہروں میں آج بھی عید منائی جا رہی ہے. امریکہ کے مختلف شہروں میں بھی عید کے اجتماعات. اقوام متحدہ کی جانب سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد. اقوام متحدہ نے محفوظ اور پرامن طور پر عید منانے والوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بھی مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد. مقبوضہ کشمیر میں بھی عید کا روز. قابض انتظامیہ نے ایک بار پھر سری نگر کی جامع مسجد اور عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنے نہیں دی. میر وائز عمر فاروق کو گھر پر نظر بند کر دیا گیا. مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی کشمیریوں کے خلاف ریاستی جبر کی شدید مذمت. میر وائز نے قابض بھارت کے اقدام کو مذہبی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا. ٹرمپ انتظامیہ نے جنوبی افریقہ کے سفید فام شہریوں کو مہاجرین کے طور پر امریکہ میں بسانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا. مشن ساؤتھ افریقہ کے نام سے پروگرام کا آغاز کر دیا. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق پروگرام کے تحت 8,000 سے زائد سفید فام افراد کی درخواستوں پر غور کیا جا چکا ہے. 100 افراد کو مہاجر کا درجہ دیے جانے کا امکان ہے. کچھ روز پہلے امریکہ نے جنوبی افریقہ کے سفیر ابراہیم رسول کو امریکہ اور امریکی صدر سے نفرت کرنے کے الزام پر ملک بدر کر دیا تھا. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکی صدر ٹرمپ کی ایران پر بمباری کی دھمکی کو مسترد کر دیا. کہا، امریکہ اور اسرائیل سے دشمنی ہمیشہ سے رہی ہے. امریکہ نے ایسا کوئی اقدام کیا تو امریکہ کو سخت جوابی دھچکا پہنچے گا. اگر امریکہ نے پہلے کی طرح ایران میں بغاوت کا سوچا تو ایرانی عوام خود ہی ان سے نمٹ لیں گے. پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے کہا، شیشے کے گھر میں رہ کر دوسروں پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے.
غزہ پر اسرائیلی بمباری عید کے دوسرے روز بھی جاری. صبح سے اب تک 15 سے زائد فلسطینی شہید. 2 روز میں شہداء کی تعداد 70 سے زائد ہو گئی. فلسطینی ہلال احمر کے 15 لاپتہ امدادی کارکنوں کی لاشیں مل گئیں. ہلال احمر کی ایمبولینس اور اقوام متحدہ کی گاڑی ایک ہفتے پہلے رفح کے نزدیک اسرائیلی حملے کی زد میں آئی تھی. برطانیہ کے شہر برمنگھم میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے. سٹی کونسل نے بڑا مسئلہ قرار دے دیا. برطانوی میڈیا کے مطابق کچرا اٹھانے والوں کی ہڑتال کی وجہ سے 17,000 ٹن کچرا سڑکوں پر جمع ہے. سٹی کونسل کا کہنا ہے کہ ہڑتالی کارکن کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں کو ڈپو سے نکلنے سے بھی روک رہے ہیں. احتجاج کا احترام کرتے ہیں. ہڑتالیوں کو بھی قانون کا احترام کرنا چاہیے. فرانس کی عدالت نے انتہائی دائیں بازو کی رہنما میرین لی پین کو یورپی یونین کے اخراجات میں غبن کے الزام میں 4 سال قید کی سزا سنا دی. میرین لی پین پر فرانسیسی انتخابات میں حصہ لینے پر 5 سال کی پابندی بھی عائد کر دی گئی. میرین لی کی 2 سال قید کی سزا معطل ہوگی اور 2 سال قید کی سزا جیل سے باہر الیکٹرانک بریسلیٹ پہن کر پوری کریں گی. HBL PSL سیزن 10 کے آفیشیل اینتھم کا ٹیزر جاری کر دیا گیا. معروف گلوکار علی ظفر، ابرار الحق، نتاشا بیگ اور نوجوان ریپر طلحہ انجم نے آواز کا جادو جگایا ہے. PCB جلد آفیشیل سانگ جاری کرے گا. نوواک جوکووچ کو کیریئر کا 100واں ٹائٹل جیتنے کے لیے مزید انتظار کرنا پڑے گا. سربین سٹار کو میامی اوپن میں 19 سال کے چیک ریپبلک کے جیکب مینسک نے اپ سیٹ شکست دے دی. 24 مرتبہ کے گرینڈ سلیم چیمپئن نوجوان کھلاڑی کے سامنے بے بس رہے. مینسک نے اسٹریٹ سیٹس میں مقابلہ جیت کر پہلی مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا. اٹلی کے فرانسسکو بگنایا نے امریکن موٹو جی پی گرانڈ پری اسپرنٹ ریس جیت لی. اسپینش رائڈر مارک مارکیز کی بائک حادثے کا شکار ہو کر پیچھے رہ گئی. ان کے بھائی ایلیکس مارکیز ریس میں دوسرے نمبر پر رہے. گلے آج تو ملنے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. کریں نہ حرکتیں ڈھونڈی تو کیا کریں، یہ بھونڈی نے تو اور کوئی کام بھی نہیں. آپ سب کو عید مبارک کہنے آیا ہوں اور ساتھ میں عید کا چاند بھی لایا. خوشیوں بھری عید پر تفریح سے بھرپور شوز. جیو نیوز پر ہنسی، محبت اور تفریح کا طوفان. اسپیشل شوز کے ساتھ عید ہو گئی مزید رنگین اور یادگار. خصوصی مہمانوں کی مزیدار گفتگو، مختلف اہم شخصیات کے ساتھ عید کے خاص رنگ. تو دیکھتے رہیے دلچسپ پروگرامز صرف جیو نیوز پر. خوف، حقیقت اور معاشرتی مسائل کے گرد گھومتی فلم دیمک کا پہلا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا، جس نے شائقین میں سنسنی پھیلا دی ہے. جیو فلمز کی پیشکش یہ فلم مانڈوی والا انٹرٹینمنٹ بڑی عید پر ریلیز کرے گا. عید کے موقع پر جیو ٹیلی ویژن کا ناظرین کے لیے خصوصی تحفہ. 4 دن مسلسل انٹرٹینمنٹ کی بھرمار. ہفتہ وار ڈراموں کے ساتھ فیچر فلمیں، ٹیلی فلمز، اسپیشل ٹیلی فلم دل نے کہا دل سے اور بہت کچھ صرف جیو انٹرٹینمنٹ پر. ہر پل جیو.